السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کارنر. میں ہوں طلال اشتیاق. ایک دفعہ پھر بھارت کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ کی آواز نہ صرف پورے پاکستان نے سنی. آج ایک خبریں کی لیڈ ہے جس میں زمبابوے کے سفیر نے پاکستان میں کرکٹ کے لیے محفوظ اور اچھے انتظامات اور سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات کے حوالے سے ایک تعریف کی، جو کہ شاید بھارت اور بھارت کے جو لوگ ہیں یا حکومت ہیں ان کو ناگوار گزرے. یہ حقیقت ہے، پاکستان ایک محفوظ ملک ہے اور یہاں جو رہنے والے اقلیتی ہیں انہیں بھی بھرپور عزت بھی دی جاتی ہے، ان کی مذہب کی آزادی بھی جاتی ہے. دوسری جانب آئی ایم ایف نے بھی ایک کرپشن کو ناسور قرار دیا ہے. یہ کیا حقائق ہیں، کیا واقعات ہیں، اس حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر کوارڈینیشن ضیاء بلوچ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے سر ایک بہت بڑی بات ہے، ایک ملک کا سفیر جس کی کرکٹ کی ٹیم پاکستان میں ہے، میرے خیال سے بھارت کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز ہے. پاکستان ایک محفوظ ملک ہے ہمارے لیے بھی اور مطلب لائک اقلیتوں کے بھی اور جو آتے مہمان ان کے لیے بھی. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا دیکھیں جی، جو جنگ ہوتی ہے نا وہ صرف میزائل کی نہیں ہوتی، صرف طیاروں کی نہیں ہوتی، رافیل طیاروں کی نہیں ہوتی، جیسے F-17 تھنڈر کی نہیں ہوتی. وہ پھر ہر سطح پر جنگ لڑی جاتی ہے اور انڈیا پاکستان کے خلاف ہر محاذ پر سرگرم ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں اس نے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو پالا ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں جناب TTP کو اس نے پالا ہوا ہے. مطلب وہ ہر طریقے سے لڑائی لڑ رہا ہے. اب کیا ہے کہ پاکستان بڑی مشکل سے کرکٹ کو پاکستان میں لایا ہے. ہم نے 10 سال بغیر کرکٹ کے گزارے ہیں اور پاکستانی قوم جو کرکٹ سے محبت کرتی ہے وہ روح کی طرح ہے. یوں سمجھے کہ وہ 10 سال ہمارے انتہائی اذیت ناک تھے کہ ہم بہترین پرفارمنس دے رہے تھے لیکن کوئی ٹیم پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تھی. بھارت کا مکروہ چہرہ تھا. ایگزیکٹ وہی تھا. اور وہ جو دھماکے کرائے گئے اس مرتبہ پھر جب جناب سری لنکا کی ٹیم راول پنڈی پہ موجود تھی، اسلام آباد میں کچہری کے سامنے وہ خودکش حملہ کروایا گیا اور پھر لوبیز کے ذریعے جو سری لنکن کھلاڑی تھے ان کو کہا گیا جناب کہ آپ فوراً چلے جاؤ، یہ تو محفوظ نہیں ہے، دھماکہ ہو جائے گا. ایک چیز میں آپ کو سوری معافی چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہوں گا، پاکستان کے آفیشلز کی، PCB کے صدر محسن نقوی کی، پاکستان کی حکومت کی کاوش تھی جو پاکستان انڈین اس کی ٹیم کو سری لنکن کو یہاں پہ. خدا کا خوف کریں آپ بھی، طلال صاحب مرضی ہے آپ کی. یہ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے، ہمارا فیلڈ مارشل سب سے بڑا عہدہ ہے، پاکستان میں صرف 2 فیلڈ مارشل رہے ہیں اور یوب خان 1965 میں جو اس نے اپنے آپ کو خود فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا تھا اور اس مرتبہ لولی لنگڑی اس جمہوری حکومت نے جناب ان کو دیا ہے. تو فیلڈ مارشل ہمارے یہاں سب سے بڑا عہدہ ہے. انہوں نے 3 فون کیے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو سری لنکن وزیر دفاع کو اور ان کو اسٹیٹ گیسٹ کی جناب دی ہے. تو مطلب کریڈٹ جس کا جاتا ہے نا طلال صاحب ان کو دے. ایسی زبردستی نہ دے. پاکستان میں کرکٹ کا بیڑا غرق کرنے میں محسن نقوی صاحب کا ہاتھ ہے اور آپ انہیں یہ کریڈٹ دے رہے ہیں. اچھا چلیں آپ موضوع پہ رہے نا. بات یہ کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب یہاں پاکستان کا ایک بدنما جو چہرہ ہے وہ پوری دنیا میں جائے کہ یہاں جو بھارت کا جناب ایک بڑی گھناؤنی سازش تھی اور وہاں اس پر جناب وہ دھماکہ کروایا گیا. اب تو اس سارے دھماکے کی تحقیقات سامنے آ چکی ہیں کہ افغانستان سے ان کی جو ڈوریں ہل رہی تھی وہ انڈیا سے ہل رہی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے فوری طور پر، حالانکہ چھوٹا سا معاملہ تھا، 5 کھلاڑی 8 کھلاڑی وہ کہہ رہے تھے جا رہے ہیں، اگر چلے جاتے 2 ان کے کرکٹ میچ رہتے تھے سارے تو شاید، لیکن ایک امپیکٹ کھڑا ہو جاتا. لیکن اللہ نے کیا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن زمبابوے کی ٹیم آ گئی اور جناب یہاں معاملات. اور اب کیا ہے جناب کہ زمبابوے کے سفیر نے کہا ہے، دیکھیں ہم نہیں کہہ رہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نہ صرف جناب کھیلوں بلکہ خاص طور پر کرکٹ کے لیے انتہائی محفوظ ملک ہے. جی 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 بالکل بالکل ہماری ایکسکلوسیو سٹوری ہے جناب یہ کہ ہم یہ اصل میں یہ ہوتی ہے ملک کی خدمت. آپ جناب ایک اچھا روشن اور واضح چہرہ پوری دنیا کو جب دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہیں. تو یہ جناب جو سازش تھی انڈیا کی وہ اپنی موت آپ مر گئی. سفیر نے کہا کہ ہمیں بہترین قسم کے جناب انتظامات ہیں، ہم اپنے گھر جیسا محسوس کر رہے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں. بلکہ لفظ ہے ان کے کہ ہمیں اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی جتنا انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. آگے چلتے ہیں. کرپشن پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہے، IMF کا کہنا ہے. 15 نکاتی ایجنڈا بھی دیا گیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں جی، ایک گورننس اینڈ کرپشن رپورٹ شائع ہوتی ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے وزارت خزانہ کے لیے کہ اس کو شائع کرے. یہ پاکستان نے خود شائع کرنی ہوتی ہے. یہ ہے IMF کی رپورٹ لیکن آبزرویشن اس کی اور ڈائگنوز. یوں سمجھیں
کہ ایک مریض جو ہے بیمار ہوتا ہے, اب اس کا علاج کرنے سے پہلے اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں کہ اس کو بیماری کیا ہے, اصل بیماری کیا ہے. تو جناب اصل بیماری آئی ایم ایف نے ڈائیگنوز کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بار بار آئی ایم ایف سے جاتے ہیں, وہاں سے قرض لیتے ہیں, پروگرام لیتے ہیں. باقی ملک ہیں وہ تو آئی ایم ایف سے پروگرام لیتے ہیں تو خوشحال ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں, بہتر ہو جاتے ہیں. ہم 5ویں 6ٹھی 7ویں مرتبہ یہ پروگرام لے رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو اس بیماری کی جو تشخیص کی وہ آئی ایم ایف نے وہ کی کہ یہاں کرپشن ہے, کرپشن ماں ہے. سنیں, کرپشن ماں ہے, جڑ ہے اصل میں. اصل مرض کیا ہے؟ اور ہماری اس حکومت نے اس رپورٹ کو دبا کر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی یہ پبلک کرنی نہیں ہے. بات یہی ہے نا کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی. بات یہ کہ جب خود سارے ملوث ہوتے ہیں, اور خاص طور پر سب سے زیادہ سیاسی انہوں نے کرپشن کی بات کی ہے کہ سیاست جان جو ہے وہ اس کرپشن میں سب سے آگے ہیں. تو اس رپورٹ کو چھپا لیا گیا تھا. تو آئی ایم ایف نے کہا جناب جب تک آپ یہ رپورٹ ہماری دی ہوئی آپ پبلش نہیں کرتے آپ کو اگلا پروگرام ہی نہیں ملے گا. تو مجبوری میں جناب انہوں نے کیا ہے, اور اس میں صرف 49 نکات ہیں جناب جو ٹوٹل انہوں نے کہے. 15 ہیں آپ جی ٹوٹل 49 بن جاتے ہیں جو ان کی طرف سے اب تک سجیشن سامنے آ چکی ہیں. اور انہوں نے بنیادی طور پر ہمارے جو سیاسی نظام ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا, سیاستدان کرپشن کرتے رہیں, انہیں آپ امیونٹی دیتے رہیں, انہیں استثناء دیتے رہیں, وہ ملک لوٹ کر کھا جائیں, وہ کہیں کوئی ہمیں پوچھ ہی نہیں سکتا. جب ایسی صورتحال ہوگی تو ملک ترقی آگے نہیں کر سکے گا. اور آگے چلتے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کیا ہمارے جو ججز ہیں اتنے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی, آپ کو سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں, اعتراض لگا دیا جاتا ہے اپلیکیشن کے اوپر. پہلے طارق جہانگیری صاحب کا معاملہ تھا, آپ چاروں ججز چلتے ہیں سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں. بھائی جان مجھے یہ بتائیں جو عوام کے کیسز ہیں ان کے لیے تو کبھی نہیں یہ انہوں نے اتنی پین لی, اپنے لیے کیوں اتنی پین لیتے ہیں؟ ان کا کیا ہے, میری بات سنیں, 27ویں ترمیم میں ان کا کیا مفاد ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں, میں بتاتا ہوں. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کے بچے کو بچے آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں, آپ سننے کے لیے تیار ہیں. میں تو ایک عجیب سی بات ہے کہ جب میں کرپشن کی بات کرتا ہوں, میں استثناء کی بات کرتا ہوں, ان لٹیروں کی لوٹ مار کی بات کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں آگے چلیں آگے چلتے ہیں. ایک ہوتا ہے فرض کفایہ, آپ جانتے ہیں فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے فرض عین, ایک کہتے ہیں فرض کفایہ. ہم نماز جو ادا کرتے ہیں نا, یہ فرض ہے 5 وقت میں ہم نے نماز پڑھنی ہے. لیکن فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ چند لوگ اگر ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے, اور وہ چند لوگ بھی نہ کریں تو پوری کے پورے لوگ گناہگار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر بستی کے علاقے کے شہر کے 8-10 لوگ بھی مل کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں, پوری بستی کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اگر وہ 8-10 لوگ بھی میسر نہیں آتے اور میت پڑی رہتی ہے, کوئی دفنانے والا اسے نہیں ہوتا, تو پھر گناہگار 1-2 بندے نہیں ہوتے, پوری کی پوری بستی ہوتی ہے. طلال صاحب یاد رکھیے گا, ان 4 ججز نے آ کر آپ کی پاکستانی قوم کا فرض کفایہ ادا کیا ہے. اگر وہ 4 لوگ بھی نہ آتے نا تو ایسے لگتا کہ یہاں پوری کی پوری قوم گناہگار ہے, پوری کی پوری قوم گناہگار. ذرا بریک لگائیے گا, میں ایک سیکنڈ, آپ فرض کفایہ فرض یہ مجھے سنا رہے ہیں, آپ کی عوام کے لاکھوں کیس پڑے ہوئے ہیں, کیا ان کے لیے یہ کبھی سپریم کورٹ میں گئے ہیں؟ آپ بتائیں, بات سن لینا, سوال پورا لے لیں. آپ بات کرتے ہیں اس کی, تو میرے خیال کبھی کسی ایسے مطلب ملکی مفاد کے لیے یا کسی انٹرسٹ کے لیے, پبلک انٹرسٹ کے لیے, یہ کسی 4 جج گاڑی سٹارٹ کر کے سپریم کورٹ میں گئے ہیں جو یہ فرض کفایہ ادا کرنے چلیں گے؟ معافی دے دیں, میں آپ سے پروگرام معافی مانگتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ پاکستان لڑائیوں کا نہیں ہو سکتا. آپ چاہتے ہیں کہ جج ایس ایچ او کے نیچے کام کرے؟ آپ یہ چاہتے ہیں, غلط طرف لے جاتے ہیں, غلط طرف لے جاتے ہیں. بھائی آپ نے ایس ایچ او کا جواب دیں, آپ کے جج سنیں, ایس ایچ او اور جج میں آپ نے فرق ہی نہیں رکھا. آپ بی ایس پی کو جیسے ٹرانسفر کرتے ہیں ویسے جج کو ٹرانسفر کرتے ہیں. جائیں نا, نوکری کریں دوسرے صوبوں میں. کیسے کریں؟ یہ بنیادی رولز کے خلاف. پوری دنیا میں بتائیں کہ کسی جگہ جج جو ہے ماتحت انڈیپینڈنٹ ادارہ. چلو پاکستان کی بات کریں, آپ یہ بتائیں, آپ کا جتنا مرضی طاقتور ہو, ایک کرنل صاحب کا تبادلہ کر سکتا ہے؟ آپ بتائیں نا,
और सर मेरी एक बात भाई आप उसकी इधर आ वजह- जाते हैं। नहीं, 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 मैं बात- आज आपके साथ लाहौर जब में तक- बैठा प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरी इदारे की पॉलिसी जब तक- मुझे कराची भेज दें तो मेरी क्या जरूरत है इनकार तो करने आप है ना, तो फिर आप आजादाना फैसले नहीं ले सकते। ले सकता हूँ ना, नहीं, नहीं, ये नहीं, नहीं ले part of सकते। job है। आप मीडिया का जो असर है, सर आप part of बताएं, job है। सच्ची बात आपका बताएं। जो बैठा है ना मीडिया बाहर आपका बैठा, आजाद है। सर सुन लें, नहीं, मेरी मीडिया बात- आपका आजाद है। आज एक छोटी सी बात करूं, तलक हकीकत ख्वाजा है। आसिफ कह रहा है कि जाते- डीएनए जाते एक- जमहूरियत हमारे है ही नहीं। मेरा आपकी लड़ाई नहीं बनती, जाते जाते एक तलक हकीकत सुन लें। जब शहबाज गिल बैठ के इधर वजारत करता था ना, आपके मीडिया हाउसेज में उसकी और बुजदार के खिलाफ एक लफ्ज लिखा जाता था, उस रिपोर्टर की ऐसी तैसी फेर दी जाती थी, इदारे से फारिग करा दिया जाता था। हमने आंखों देखा, कानों सुना। अच्छा, मेरी बात आप सुनना चाहेंगे या नहीं प्लीज चाहेंगे? बताएं। बात ये साथ है मेरे बात का भी जवाब कि दे जब दीजिएगा तक थोड़ा। अदलिया आजाद नहीं होगी, उस वक्त तक मुल्क की सलामती और मुल्क की तरक्की मुमकिन ही नहीं है। दुनिया में किसी जगह ऐसा नहीं है कि आप जजेस को इस तरीके से एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दें। इवन आप जनाब आर्मी को नहीं कर सके, वो ऑटोनोमस है। आप कोई मसला होता है वो कहते हैं नहीं हम अपना हिसाब किताब खुद करेंगे, लेकिन जज को आपने पांव के नीचे रख दिया है। आप कैसे तवक्को कर सकते हैं? वो आपकी आजादी के लिए बात कर रहे हैं। आप याद रखिएगा, ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद साहब जो थे ना, वो ज़ियाउल हक दौर के वजीर थे, और अब वो कहते हैं कि मेरे बाप ने गलत काम किया था। उससे पूछा गया आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा जी मेरे 40 साल बाद आने वाले पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। हालांकि पीछे की तरफ देखना चाहिए, उनके वालिद भी गलत कर रहे थे, ये अमरीयत की गोद में बैठे हुए हैं, ये भी गलत कर रहे हैं। और जब तक आप या गलत काम करते रहेंगे, सर विंस्टन चर्चिल से पूछा, उस पर जनाब हमला हो गया। उन्होंने कहा हमारी अदालतें सही काम कर रही हैं। उन्होंने कहा जी अदालतों का जंग से क्या ताल्लुक? उन्होंने कहा जब तक हमारी अदालतें इंसाफ देती रहेंगी, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस हुकूमत ने आकर अदलिया का गला घोंट दिया है, अब उसका जनाजा पढ़ना है सिर्फ। अच्छा, सिर्फ एक बात जाते जाते कहूंगा कि जब इजाजुल हक साहब नवाज शरीफ के साथ हो वो गलत है, जब इमरान खान के साथ हो वो ठीक नहीं, गलत है। इमरान खान खुद गलत करे अमरीयत। और याद रखिएगा मेरी बात, एक प्रेडिक्शन सुन लें। इमरान खान तो अपने किए पर माफी मांग रहा है, जेल में भी पड़ा हुआ है। मैं आपके नवाज शरीफ की डीएनए की थोड़ी सी बता रहा हूं। ये माफी मांगेगा कि मैंने अपनी बेटी की वजारत आला के लिए इतना बड़ा ब्लंडर किया है। 27वीं तरमीम में आपने नवाज शरीफ को बुलाया, बड़े पोजेज आ रहे थे, अदाकारी हो रही थी, और एक लफ्ज नहीं बोला। सबसे बड़ा लीडर है, आकर एक लफ्ज नहीं, वोट डालने आ जाता है और एक लफ्ज नहीं बोलता। आप याद रखिएगा, वो पोज कर रहे थे कि मैं बड़ा मजबूर हूं, मुझ पर बड़ी सख्तियां हैं, मुझे परेशानी है। नेक्स्ट बात करेंगे। ये नवाज शरीफ साहब माफी मांगेंगे। ये आपकी प्रेडिक्शन हो सकती है, हमारी नहीं है। नाज़रीन, ऐसी मजीद इंफॉर्मेशन और खबरों के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर को।